السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 42، نماز کی نیت زبان سے کرنا۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا نماز شروع کرنے سے پہلے زبان سے نیت کرنا جائز ہے، اور اگر جائز ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، اور جو نماز کی نیت زبان سے کرتے ہیں ان کے پاس اسے ثابت کرنے کے لیے کیا دلائل ہیں، اور جو اسے بدعت کہتے ہیں ان کے پاس کیا دلائل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ نماز شروع کرنے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ جب کوئی شخص امام بنتا ہے تو اسے کیسے نیت کرنی چاہیے۔ دیکھیں، نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں، تو دل میں وہ ارادہ کر لے، اور اگر آپ زبان سے ادا کر لیں تو فقہائے متأخرین نے، یعنی بعد والے فقہا نے یہ فرمایا کہ زبان سے نیت کر لینا اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں باقاعدہ زبان سے نیت کے الفاظ کو ذکر کرنے کا رواج نہیں تھا، بعد میں جب علماء متاخرین نے لوگوں کی غفلت دیکھی کہ تکبیر لگا دی، اب یہی یاد نہیں ہے کہ کیا شروع کیا تھا، تو اس قسم کے کویسچنز جب فقہا کے پاس آنے لگے تو پھر انہوں نے یہ مستحب قرار دیا کہ آپ زبان سے جو قلب میں آپ کی نیت ہے اس کو زبان کے ذریعے الفاظ کی شکل میں ذکر فرما دیں۔ تو امام باقی وہی نیت کرے گا، جیسے مثلا ظہر کے 4 فرض ہیں کہ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض آج کی ظہر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرے قبر شریف کی طرف، اور پھر آخر میں یوں کر لے نیت کہ بحیثیت ان کے امام کے، جیسے ہم کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، تو امام کہے گا بحیثیت ان کے امام کے، یا ان کے امام کی حیثیت سے، تو بس یہ نیت ہو جائے گی۔ اچھا، بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب سنتیں پڑھتے ہیں تو یوں نیت کر لیتے ہیں، نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز سنت ظہر کی واسطے رسول اللہ کے۔ یہ میں نے خود بعض لوگوں کی زبان سے سنا ہے اور ان کی تصحیح بھی کی ہے، اور انہیں تصحیح کرنے کے لیے سنائی بھی ہے کہ اس طرح ہم نیت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ اس طرح کہنا بہت سخت جملہ ہے، کیونکہ چاہے فجر فرض ہو، واجب ہوں، سنت ہوں، نفل ہوں، عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، کسی رسول کے لیے نہیں ہوتی ہے، کسی صحابی کے لیے نہیں، کسی ولی کے لیے نہیں۔ تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ سنت واسطے رسول اللہ کے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کی سنت، نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز سنت نماز ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی سرکار کی سنت کو ادا کرتا ہوں، ایک الگ بات ہے، اور ایک ہے کہ سرکار کے لیے 4 سنت ادا کرتا ہوں، یہ غلط بات ہے، کیونکہ اس میں اگرچہ آدمی کی نیت نہیں ہوگی کہ میں سرکار کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن الفاظ سے یقینی سی طور پہ یہ شائبہ ہو رہا ہے کہ جیسے ہم 4 رکعت کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور قرب کے حصول کے لیے کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، کوئی بھی عبادت معاذ اللہ اگر غیر اللہ کے لیے کی، اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کے تقرب کے لیے، تو یہ شرک ہے، اور انسان تباہ و برباد ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ لیکن یہ میں پھر توجہ کیجئے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی تک یہ جملے کہتے رہے وہ کافر و مرتد ہو گئے، اس لیے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھولے بھالے قسم کے ہوتے ہیں، اور ان کے کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ الفاظ ایسے ادا کر دیتے ہیں کہ سنت واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ بات درست نہیں ہے، اور یہ جملہ نہ کہیں بہتر ہے، لیکن اگر کوئی اسی ارادے کے ساتھ کہے، اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، اس قصد کے ساتھ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہا ہوں، تو پھر اس کے کفر و شرک میں کوئی شبہ نہیں۔ مفتی اکمل صاحب یہ کہتے ہیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے زبان سے جو نیت کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں وہ قرآن و سنت سے تو ثابت نہیں ہے، مگر بعد کے علماء کرام نے اسے اچھا طریقہ سمجھتے ہوئے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز کی نیت کا کیا حکم ہے؟ دل میں نیت کافی ہے یا لفظوں میں سے نیت کرنا ضروری ہے؟ دل میں نیت کافی ہے، زبان سے نیت کو اگر کوئی ثواب سمجھے گا تو یہ بدعت ہے۔ تو نماز میں زبان سے نیت کرنا اسلاف سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، البتہ مطلق نیت وہ الفاظ سے بھی ثابت ہے۔ ہم جب حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک کہہ کے ہم جو ہے وہ باقاعدہ زبان سے نیت کرتے ہیں کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں یا میں حج کی نیت کر رہا ہوں، اور یہ والی زبان سے نیت حدیث سے ثابت ہے۔ تو نماز میں بھی اصل تو یہی ہے کہ دل میں نیت ہو۔ تو وسوسے کے جو مریض ہوتے ہیں جن کو یہی نہیں پتہ ہوتا ہم نے دل میں سوچا کیا ہے، تو ان کا وسوسہ دور کرنے کے لیے علماء نے ایسے لوگوں کو کہا ہے کہ وہ زبان سے نیت کر لیں تاکہ ان کو یہ اطمینان ہو جائے کہ ہم نے نیت کی کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فقہا نے کہا ہے۔ اس پہ بعض لوگ بدعت ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی حدیث سے دکھاؤ کہ زبان سے نیت ثابت ہے۔ تو حدیث سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ زبان سے نیت ثابت نہیں ہے، اور اس لیے سنت ہی نہیں ہے زبان سے نیت کرنا۔ باقی اگر کوئی وسوسے کا مریض ہو اور اس کی طبیعت میں قرار حاصل نہ ہو رہا ہو
تو پھر اس کے بارے میں زبان سے نیت بدعت ہے یا نہیں، تو یہ آپ کسی حدیث سے دکھائیں، کیونکہ مطلق نیت زبان سے تو بہرحال ثابت ہے، جیسے حج کے موقع پہ کی ہے، وہ بھی تو اسی لیے کی ہے نا کہ آپ کی جو فکر ہے وہ ایک جگہ مجتمع ہو جائے اور آپ کو پتہ ہو کہ میں نے نیت کیا کی ہے۔ تو نماز بھی بار بار آتی ہے، بعض لوگ وہمی ہوتے ہیں، وہم کے مریض ہوتے ہیں، وہ اگر زبان سے نیت نہیں کرتے، ساری نماز میں وہ یہی سوچتے رہتے ہیں میں نے کیا نیت کی ہے، تو ایسے وہمیوں کو اصل تو حل یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کو دکھائیں۔ تو جب تک ڈاکٹر علاج کرے گا اس وقت تک تو کئی نمازیں پڑھ چکے ہوں گے نا، تو ڈاکٹر جب تک علاج کرتا نہیں ہے ان کا، یا علاج ان کا کامیاب نہیں ہوتا، اس سے پہلے ہم ان کو وسوسہ دور کرنے کے لیے فقہا کہہ دیتے ہیں کہ زبان سے نیت کر لیں، تاکہ آپ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ میں نے نیت کیا کی ہے۔ لیکن بہرحال اصل حکم یہی ہے کہ صرف دل سے نیت کرنی چاہیے، زبان سے نہیں کرنی چاہیے، اپنے آپ کو وہم کا مریض نہیں بنانا چاہیے۔ جتنا اسلاف سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے جو نماز کی نیت کے بارے میں، بس اس پر اکتفا کرنا چاہیے۔ مفتی طارق مسعود صاحب یہ کہتے ہیں کہ زبان سے نماز کی نیت قرآن و سنت سے تو ثابت نہیں، پر نماز میں توجہ حاصل کرنے کے لیے علماء کرام نے اسے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب ہم مولانا اسحاق مدنی صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ نماز کی نیت زبان سے کرنا کیا بدعت ہے؟ میرے سب بھائی بہن نے جو سن رہے ہیں نا، وہ ان چیزوں سے نجات حاصل کریں، بھول جائیں، کوئی نیت نہیں کرنی زبان سے، کسی نماز کی نہیں کرنی۔ جو بھی نمازیں آپ پڑھتے ہیں نا سنت، نہ ان کے ساتھ کہنا کہ نیت کی میں نے اس نے 4 رکعت نماز زور پڑھنی واسطے اللہ کے منکر، یہ بالکل اپنے دماغوں سے کھرچ دیں۔ دین میں یہ نہ حضور نے کی، نہ صحابہ نے کی، نہ 4 اماموں میں سے کسی نے کی۔ بعض والوں نے یہ بات گڑی ہے اور بڑے بڑے نیک لوگوں نے کہا کہ یہ بدعت تم نے کیوں ایجاد کی ہے؟ جب وہ شخص اٹھا ہے اپنی جگہ سے، وضو کیا اور آیا کھڑا، ابھی اس کا ارادہ نہیں ہو، نیت کس کو کہتے؟ ارادے کو۔ پتا چلا زور کا وقت آ گیا، وضو کیا، آیا چل کر، ابھی اب اس کی نیت میں خلل۔ نیت ارادے کو کہتے ہیں، ارادہ ہوا تو جگہ سے اٹھا رہا، بالکل فضول بات ہے۔ آپ آیا، آپ کا ارادہ یہ نیت سے، مولوی صاحب کی باتیں سنیں، آپ یہاں آ کر پہلے بیٹھیں، نیت کی میں نے فتاوی آن لائن سنوں گا گھنٹے کے لیے مولوی صاحب کی، اب کیا بےہودگی ہے؟ آپ آئے اس لیے ہیں، نیت خدا کے لیے کوئی زبان سے کرنے کی بات نہیں، قطعاً نہیں۔ نیت ہے دل کے ارادے کا نام۔ اب زبان کے کرنے کے نام جو اللہ اکبر کا وہ الگ باتیں، نیت کوئی ایسی شے نہیں جو زبان سے کہی جائے۔ اور اسی لیے یہ عجیب تماشا ہے کہ یہی لوگ جو کہتے ہیں نیت کرو، ساتھ ہی مانتے ہیں کہ اگر آپ نے نیت کی نماز ہے زور، نکل گیا اثر کہ میں نے نیت کی نماز ہے، تو کہتے کچھ نہیں بگڑا، کیونکہ آپ کے دل میں زور ہی ہے، تو فائدہ کیا ہوا؟ اس بےہودگی کا کوئی فائدہ ہوا؟ پھر کچھ بھی نہیں۔ اور نہ خدا کے لیے عید کی کریں، نہ جنازے کی کریں۔ جب آپ میت کے ساتھ گئے تو جنازہ ہی پڑھنے کے لیے گئے، نیت تھی تو گئے، عیدگاہ میں گئے تو عید پڑھنے کے لیے گئے۔ تو یہ بالکل ایسی بدعت ہے۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ تو تھک گئے اپنے مکتوبات میں کہ پہلے لوگوں میں سے کون بیوقوف تھا جس نے یہ نیت گڑھی ہے۔ نیتیں بھی کوئی زبان سے کی جاتی، نیت ہے دل کا کام۔ آ گیا زبان کے کرنے کے کام، الحمدللہ کہو سبحان، وہ الگ بیان کی، نیت کا تعلق زبان سے قطع نہیں۔ تو اس لیے یہ چھوڑ دیں، بالکل بے فکر ہو جائیں، نہ کوئی جنازے کی یاد کریں، نہ عید کی کریں، نہ کسی اور نماز کی۔ جب آپ اٹھتے ہیں پتہ ہے کہ یہ زور اثر، بس ٹھیک ہے، نیت سب درست ہے، کوئی ایسے کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ مولانا اسحاق صاحب یہ کہتے ہیں کہ زبان سے نماز کی نیت کرنا بدعت ہے، اس کا کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور جو شخص اپنے کام کاج چھوڑ کر مسجد میں نماز ادا کرنے آیا ہے وہ نماز ادا کرنے کے نیت سے ہی آیا ہے۔ اب ہم انجینئر صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ نماز کی نیت کے لیے اور نماز شروع کرنے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں پہلی حدیث یہی ہے، مشکات میں بھی پہلی حدیث یہ ہے، مسلم میں بھی ہے، انما الاعمال بالنیات، نیکیوں کا دار مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اگر کسی نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کی ہجرت ان کے لیے لکھی جائے گی، اور اگر کسی نے دنیاوی غرض یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی تو اس کے لیے لکھی جائے گی۔ اور اس حدیث کو لوگ مس کوٹ بھی کرتے تھے، وہ کہتے تھے برا کام بھی اچھی نیت سے ہو تو ثواب، جس طرح یہ ہمارے لوگ کرتے ہیں، یعنی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ملک کے وسیع تر مفاد میں کیا ہے۔ نہیں، ایسے نہیں کر سکتے۔ اس حدیث سے پتہ چلا اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ نیت زبان سے نہیں کرنی ہوتی۔ سر مجھے بتائیں کیا وضو کی نیت کبھی کسی نے کی ہے؟ نیت کرتا ہوں اس وضو کی خاص واسطے نماز عشاء کے، وضو کی دعا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیت تو نہیں ہوتی۔ نیت تو آپ کے دل کے ارادے میں ہوتی ہے، وہی سب نیت ہے۔
نماز کے لیے بھی کوئی نیت آپ علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمائی. نماز شروع کرنے کی ایک دعا ہے جسے دعائے استفتاح کہتے ہیں، جو تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی جاتی ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس سے بہتر وہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، کیونکہ اس دعا کا حکم ہے، اس کا صرف پڑھنے کا ذکر ہے، اس کا حکم ہے. اس کے علاوہ بھی دعائیں کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، یہ بھی ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ بھی صحیح مسلم میں ہے، نبی اسلام نے یہ بھی پڑھی ہے. کوئی بھی دعا استفتاح پڑھ سکتے ہیں. نیت تو آپ کے دل کے ارادے کا، لیکن نیت آپ نے اس وقت کرنی ہے. دل کا ارادہ کہ آپ عشاء پڑھنے کے لیے آئیں تو ایک لمحے کے لیے آپ ذہن میں لائیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے لگا ہوں ذہن میں. یہ نہ ہو کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ عصر کے وقت میں اٹکا ہوا اور آپ پڑھ رہے عشاء ہوں، یا زور کے میں اٹکا اور آپ عصر پڑھ رہے ہوں، وہ تو نماز نہیں ہوگی. اور ایون فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے دل میں نیت کی زور کی اور اس کے منہ سے اثر نکل گیا اور نماز وہ زور کی تھی تو نماز ہو گئی، کیونکہ دل کی نیت کا اعتبار ہے. اور اگر اس نے زبان سے نیت کی زور کی لیکن دل میں دماغ اثر کے اوپر اٹکا ہوا تھا تو اس کی نماز ہوگی نہیں. تو وہ خود بھی مان رہے ہیں کہ زبان کی نیت کی یہ اوقات ہے. اس سے بھی بڑھ کے شیخ احمد سرندی، جن کی میں نے اتنی ساری چیزیں بیان کی، ان کی ایک پازیٹیو چیز بھی بتا دوں آپ کو. مکتوبات میں انہوں نے لکھا ہے کہ زبان سے نیت کرنا نماز کی یہ بدعت ہے. کٹر انفی، اتنا کٹر انفی کہ وہ کہتا ہے کہ میرے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فقہ حنفی پہ عمل کریں گے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کی نیت زبان سے کرنا بدعت ہے. تو بعض کا صحیح بات بھی سمجھ آ جاتی کسی کو. تو ہم حنفیوں کو پھر کہتے ہیں کہ وہ آپ کے جنہوں نے وہ دیکھا تھا انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ساری کہانی تھوڑی کہ زبان لی نیت کوئی نہیں ہے. اور پھر وہ بنایا ہوا ہے جناب پیچھے اس امام کے پڑھنا خاص واسطے اللہ تعالیٰ کی، اور پتہ نہیں وہ کتنے لوگ تو کتنی دیر تک وہ امام رکوع میں چل جاتا ہے وہ نیت ہی کر رہے ہوتے ہیں. اتنی لمبی نیت ہوتی ہے، وہ نیت ہی کر رہے ہوتے ہیں. نیت کیا ہے سر؟ جب آپ وضو کر کے نکلیں آپ کی اسی نماز کی نیت ہے. جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو بس ایک دفعہ ذہن میں حاضر کر لیں یہ مغرب کے 3 فرض ہیں، بس دیٹس آل، وہی نیت ہے. انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نماز کی نیت زبان سے کرنا ثابت نہیں. آپ کوئی بھی نماز شروع کرنے سے پہلے خود کو یہ یقین دلا لیں کہ آپ کون سی نماز پڑھنے لگے ہیں، آپ کے لیے یہی کافی ہے.